دوستوں کو سلام۔ آپ نے گدھا دیکھا ہے، گھوڑا بھی دیکھا ہے۔ گدھا گھوڑا نہیں بن سکتا، دانشور گدھے کو گھوڑا نہیں بنا سکتے۔ گدھا گدھا رہے گا، وہ جہاں چاہے چلا جائے، جہاں چاہے رہے، وہ گدھا ہے۔ اور دانشور گدھے کو گھوڑا نہیں بنا سکتا۔ ہاں، سائنسدان سے توقع ہے کچھ نیا کر سکتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ گدھا کیوں گدھا رہتا ہے؟ اس کا ڈی این اے ایسا ہے۔ ڈی این اے کی بنیاد پر وہ گدھا بن گیا ہے، اس کے پاس ڈی این اے گدھے کا ہے۔ تو ارتقاء کی سائنس میں ڈارون نے اچھا کام کیا تھا۔ چارلس ڈارون نے ہمیں بتایا، اس نے بہت اچھا کام اوریجن آف سپیشیز میں کیا اور نظریہ ارتقاء دیا جس کی بنیاد ڈی این اے پر تھی۔ آگے چلتے ہیں، ہم جانتے ہیں سماجی ارتقاء کے بارے میں۔ سماجی ارتقاء تہذیب کا ارتقاء ہے، سماج کا ارتقاء ہے۔ اصل میں سوشیالوجی کا موضوع ہے۔ سوشیالوجی سائنس ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی سائنس کا کردار ہے، سائنسدان کا کردار ہے، اس میں فلسفی کا کردار ہے۔ تو سوشیالوجی میں بنیادی طور پر ہم سوشل آئیڈیالوجی پڑھتے ہیں، سوشل آئیڈیالوجی کا مطالعہ کرتے ہیں، سوشل سسٹم کا مطالعہ کرتے ہیں، اور پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ سماجی ارتقاء کا نظام کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے۔ اس لیے سماجی ارتقاء کو دیکھنے کے لیے ہمیں سوشل ڈی این اے کی طرف جانا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تہذیب سماجی ارتقاء کی بنیاد پر تشکیل ہوتی ہے، قائم ہوتی ہے، اور سماجی ڈی این اے میں تبدیلی کے ساتھ تبدیل ہوتی ہے۔ یہی سماج کا ارتقاء ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، ہم سب جانتے ہیں، تہذیبوں کے ارتقاء کو ہم پڑھ چکے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں۔ دور نہیں جاتے، ماضی میں دور نہیں جاتے، قریب ہی ایک مثال دیکھ لیتے ہیں۔ یورپ میں تہذیب کا ارتقاء ہم دیکھ سکتے ہیں۔ کلاسیکی تہذیب تھی یورپ میں، دنیا میں بھی کلاسیکی تہذیب تھی، اسی طرح یورپ کی تہذیب بھی کلاسیکی تھی۔ کلاسیکی ڈی این اے تھا، کلاسیکی آئیڈیالوجی تھی، کلاسیکی سسٹم تھا، کلاسیکی موسیقی تھی، کلاسیکی ادب تھا، اور کلاسیکی سوشل سسٹم تھا۔ تو یہ یورپ کی تہذیب تھی، کلاسیکی تہذیب۔ پھر اس کا ڈی این اے تبدیل ہوا۔ کیسے؟ ماڈرن سائنس آ گئی، تو ماڈرن سائنس آ گئی، ماڈرن ٹیکنالوجی آ گئی، اس پر ماڈرن فلسفی آ گئی، ماڈرن آئیڈیالوجی آ گئی، ماڈرن سوشل سسٹم آ گیا۔
تو سوشل ڈی این اے تبدیل ہوا اس جدید سوشل ڈی این اے کی بنیاد کے اوپر قائم ہونے والی تہذیب ماڈرن تہذیب تھی، جس کو ہم ماڈرن ریولیوشن کہتے ہیں۔ ماڈرن تہذیب میں نیشن اسٹیٹ بنی، کیپٹلزم آیا، جمہوریت آئی، رویے بدل گئے، ماڈرن ادب آیا، ماڈرن پولیٹیکل سسٹم آیا، ڈیموکریسی۔ چلتے ہوئے، سفر کرتے ہوئے ہم 19ویں صدی میں داخل ہوئے اور 19ویں صدی کے وسط کے درمیان پہنچ گئے۔ 1850 کے آس پاس ہم دیکھتے ہیں کہ روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ کا وعدہ پورا نہ ہوا تھا۔ پاکستان میں بھی روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ آیا تھا، ہم نے سمجھا سوشلزم آ گیا۔ یہ تو جدید ریاست کا وعدہ تھا، نعرہ تھا، آئین میں لکھا تھا جان و مال کی حفاظت کریں گے، لیکن جان و مال کی حفاظت کر تو رہے تھے مگر سرمایہ دار طبقے کے لیے۔ تو پولیس سرمایہ دار طبقے کی حفاظت کرتی ہے، جبکہ غریب غلام طبقے پر تشدد کرتی ہے۔ تو لاٹھی چارج تھا، تشدد تھا، استحصال تھا، کرپشن تھی، بیروزگاری تھی، مسائل تھے، عوام دکھی تھی۔ ایسے میں دو سائنسدان آ گئے، بزرگ تھے، انسان دوست تھے۔ انہوں نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ تو عوام نے بتایا، اپنی پریشانی کا حال سنایا۔ یہ دو بزرگ کون تھے؟ انہوں نے عوام کے ساتھ بات کی اور عوام کو سمجھایا۔ انہوں نے سمجھایا کہ آئین میں لکھا ہے تمام لوگ برابر ہیں، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، اور روٹی کپڑا مکان اور حقوق کا نعرہ فریب ہے۔ یہ دو بزرگ کون تھے؟ ہم ان کو پہچانتے ہیں۔ ان میں ایک چارلس ڈارون تھا اور دوسرا کارل مارکس تھا۔ انہوں نے عوام سے بات کی، عوام کو سمجھایا۔ کیا بات کی، کیا سمجھایا، اس پر بات کریں گے نئی ملاقات میں۔ شکریہ۔